یہ ان آئزولیشن والی کنڈیشن ہو چکی ہے آلموسٹ. آج منڈے ہے 23 مارچ 2020 اور یہ میں جس جگہ سے گزر رہا ہوں فیصل آباد شہر کا یہ سب سے زیادہ رشی ایریا ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ مارکیٹس ساری کلوز ہیں اور روڈز پہ جو ٹریفک ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کرونا وائرس کے اگینسٹ فائٹ کرنے کے لیے یہ بہت اچھا سٹیپ ہے جو کہ گورنمنٹ اور عوام موچلی لے رہی ہے. اور بشمول میرے ہمیں یہ جو لوگ گاڑیاں باہر نظر آ رہی ہیں، موٹر بائکس نظر آ رہی ہیں، یہ بھی گھر میں ہونی چاہیے تھی. زندہ رہنا سب سے زیادہ ضروری ہے بجائے اس کے کہ آپ جو ہے وہ نہ رہیں اور آپ کی عیاشیاں، ہماری عیاشیاں، ہمارا گھومنا پھرنا رہ جائے. اگر ہم زندہ رہیں گے، اگر ہم صحت مند رہیں گے تبھی اس سب خوشیوں کا مزہ لے سکیں گے، سب سے لطف اندوز ہو سکیں گے. ہمیں سب سے زیادہ ضروری خود سے پرسنلی طور پہ آئسولیشن میں جانے کی ہے. ہم ایز اے نیشن، ہم ایز اے گورنمنٹ شاید ویسٹرن کنٹریز کے مقابلے میں ابھی بہت پیچھے ہیں. آپ دیکھیں اٹلی میں کیا صورتحال ہے. فیبرری میں جب وہاں پہ پہلا کیس آیا تھا اور تب سے لے کے اب تک تقریباً ایک ماہ میں 5000 پلس ڈیتھس ہو چکی ہیں. اور وہ لوگ چوز کرتے ہیں کہ کس بندے کو بچانا ہے اور کس بندے کو مرنے کے لیے چھوڑ دینا ہے. ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ ان کے پاس بیڈز کم پڑ چکے ہیں، ان کے پاس ICU وارڈز میں وینٹیلیٹرز کم پڑ چکے ہیں. ایک ترقی یافتہ ملک اٹلی، آپ سوچیں وہ یورپ کی کنٹری ہے، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ پاکستان کو رکھتے ہیں، خدا نخواستہ یہاں پہ کرونا وائرس جو ہے وہ وائرل اگر ہوتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ ڈیتھس کو کنٹرول کر سکیں گے؟ یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر سارا ڈپینڈ کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں دماغ اور سوچ دی ہے. ہم میں سے اکثر کہہ رہے ہیں کہ جب موت آئے گی انسان نے مر جانا ہے. بے شک موت اٹل ہے، ہر انسان کو مرنا ہے اس کے مقررہ وقت پر. لیکن آپ نے یہ بھی سنا ہوگا کہ خودکشی حرام ہے، سوسائڈ حرام ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو اگر پتہ ہے کہ سامنے ایک کنواں ہے اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ آپ جو ہے اپنی موت کے مقررہ وقت پہ مر جائیں گے، اب آپ دو باتوں کو، پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلیں اور کنویں میں چھلانگ لگا دیں اس مائنڈ سے کہ آپ کہیں کہ موت جب آئے گی تبھی مریں گے، اگر میری موت نہیں آئی تو میں کنویں میں چھلانگ بھی لگا دوں گا تو نہیں مروں گا. ٹھیک ہے، اس دونوں باتوں کے بیچ میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر ایک فیصلہ چھوڑ دیا. وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دماغ دے دیا. کیوں دیا؟ کہ آپ موقع پہ غلط اور صحیح کا فیصلہ کر سکیں. تو یہی صورتحال کرونا وائرس کے ساتھ بھی ہے. بہت سارے ہمارے بھائی بہن، بہت سارے بزرگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مقررہ وقت پہ مریں گے، کچھ نہیں ہوتا، نکلیں باہر، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کا حامی و ناصر ہے. بے شک اللہ تعالیٰ سب کا حامی و ناصر ہے. لیکن وبا جو ہے وہ یہ نہیں دیکھتی کہ آپ مسلمان ہیں، وبا یہ نہیں دیکھتی کہ آپ ہندو ہیں، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں یا کسی بھی اور مذہب سے تعلق ہے آپ کا. وبا تو صرف یہ دیکھتی ہے کہ اس کو کون سا ہوسٹ ملے گا، کون سا جسم ملے گا، کون سا انسان ملے گا تاکہ وہ اپنی گروتھ کر سکے، وائرسز اپنی گروتھ کر سکیں، 1 سے 2، 2 سے 4 ہو سکیں. تو پیارے بھائیو، اس چیز کو سیریس لیں، اس چیز کو واقعی سنجیدہ طور پہ سوچیں اور
علاج پر نہ جائیں، جتنی ہو سکتا ہے احتیاط کریں، اپنے اور اپنے گھر والوں کو اپنے گھروں میں رکھیں، اور اگر آپ کے گھروں میں کوئی مریض کسی بھی طرح کا ہے تو اس کو آئسولیشن میں رکھیں اور خود بھی اس سے قطع تعلق ہوں، اس کو پہنچائیں، دوا دارو اس کو پہنچائیں، لیکن اس کو الگ تھلگ رکھیں۔ آپ صحت مند رہیں گے، آپ زندہ رہیں گے تو تب ہی آپ جو ہے سب کام کر سکیں گے، تبھی آپ اپنے بچوں کو پال سکیں گے، تبھی آپ اپنے بچوں کی گروتھ کر سکیں گے۔ تو میں آپ سے دوبارہ کہوں گا کہ ابھی جتنا میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا اتنا شاید ہم گھروں میں نہیں بیٹھے۔ ہمیں یہ جو چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ بھی ختم کرنی ہے، ہمیں بالکل 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 گھروں میں بیٹھنا ہے، ایٹ لیسٹ 15 to 16 days۔ اب کیا ہوتا ہے کہ یہ جو وائرس ہے، یہ وائرس جو ہے یہ ایئر بورن نہیں ہے، مینس ٹو سے کہ یہ ہوا میں نہیں پھیل رہا، یہ وائرس باقی وائرسز کے نسبت بھاری ہے، اور جب یہ ایک انفیکشن والے مریض سے نکلتا ہے، چھینک یا کھانسی کے ذریعے نکلتا ہے، اور یہ نکل کے کسی بھی فزیکل میڈیم پہ بیٹھ جاتا ہے، وہ میڈیم ہاتھ ہو سکتا ہے، وہ میڈیم فٹ پاتھ ہو سکتا ہے، وہ میڈیم کوئی پلیٹ ہو سکتی ہے، وہ میڈیم کوئی رومال ہو سکتا ہے، وہ میڈیم کچھ بھی ہو سکتا ہے جہاں پہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اب جب وہ ایک بار وائرس کسی انفیکٹڈ پیشنٹ سے باہر نکلتا ہے تو کیا ہوتا ہے، تو وہ وائرس جو ہے وہاں پہ کچھ دنوں تک ایکٹیو زندہ رہتا ہے، اور اس وائرس کے ایریے میں، اس وائرس کے پکڑ میں جو انسان آتا رہتا ہے ہاتھوں کے ذریعے، پاؤں کے ذریعے، تو وہ وائرس آگے ان میں منتقل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور 1 سے 2، 2 سے 4، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا، وہ ایسے اپنے ہوسٹ ڈھونڈتا ہے جو کہ اس کی گروتھ میں کافی زیادہ اہم کردار ادا کرے۔ اور اگر ہم 15 سے 16 دن اپنے گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں تو اس وائرس کو ہوسٹ نہیں ملے گا، کرونا وائرس کو کوئی ہوسٹ نہیں ملے گا، جہاں پہ وہ پڑا ہے وہاں پہ کچھ دنوں کے بعد وہ مر جائے گا، اور جب وہ وائرس اپنے آپ میں ہی مر جائے گا تو وائرس کے پھیلنے کا، ختم ہونے کا خدشہ جو ہے بہت ہی حد تک کم اور میرے مطابق ختم ہو جائے گا۔ اور کچھ جو ریسرچ چائنا میں، اٹلی میں ہوئی ہیں، ان کے مطابق کیا ہے کہ یہ وائرس ٹھنڈی جگہوں پر زیادہ گروتھ کر رہا ہے، جہاں پہ زیادہ اس وائرس نے اپنا انفیکشن دکھایا ہے، وہاں پہ یہ جو ہمارے مالز، آفیسز، پلازاز میں سینٹرل کولنگ پائپنگ ہوتی ہے، تو جہاں پہ سینٹرل پائپنگ ہے، جہاں پہ اے سیز ہیں، جہاں پہ ٹھنڈی ہوا ہم لے رہے ہیں، ایون کہ ہم گاڑی چلاتے ہوئے بھی ٹھنڈی ہوا لے رہے ہیں، تو وہاں پہ اس وائرس کا جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ہیلدی ہے، تو وائرس اس طرح کے انوائرمنٹ میں زیادہ پھل پھول رہا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر وائرس جو ہے وہ گرم پانی، بھاپ یا گرمی کی زد میں آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو ختم کر دیتا ہے۔ تو جتنا ہو سکے آپ بھاپ لیں، جتنا ہو سکے گرم پانی پئیں، جتنا ہو سکے دھوپ میں بیٹھیں، جتنا ہو سکے گرم مشروبات پئیں۔ اور بے شک گرمی آ چکی ہے پاکستان میں، لیکن ابھی اے سی کو چلانے کی جو ہے وہ کوشش نہ کریں جب تک اس وبا اور اس بیماری کے بارے میں ہمیں یہ نہیں پتہ لگتا کہ یہ ختم ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور تیسری بات کہ اپنے آپ کو گھروں میں محدود کریں، روکھی کھا لیں، سوکھی کھا لیں، لیکن زندہ رہیں، یہ ہمارا اور ہمارے بچوں کا حق ہے۔ باقی موت اپنے وقت پہ ضرور آئے گی، جس نے مرنا ہے اس نے اپنے مقررہ وقت پہ مر جانا ہے، وہ چاہے کرونا وائرس سے مرے، وہ چاہے کسی بھی چیز سے مرے، لیکن احتیاط ہم پہ فرض ہے۔ تو خدا را اس چیز کو سیریس لیں۔ اگر گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ اپنے گھروں میں لاک رہیں، اپنے گھروں میں بیٹھیں، تو بے جا باہر نہ نکلیں، پبلک پلیسز پہ نہ آئیں۔ اگر آپ کسی فیملی سے الگ انسان کے جو ہے وہ پکڑ میں آتے ہیں تو آپ کم از کم 5 سے 6 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ اس دوسرے انسان سے رکھیں۔ اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، ہاتھوں کے ذریعے یہ وائرس جا رہا ہے۔
اپنے ہاتھوں کو اپنے آنکھ، ناک اور منہ سے بالکل بھی ٹچ نہ کریں، اپنے ہاتھوں کو منہ پہ بالکل بھی نہ لگائیں، اور اگر لگانے کی ضرورت پڑ بھی جاتی ہے تو اپنے ہاتھوں کو دھوئیں، سینیٹائزر سے دھوئیں، صابن سے دھوئیں، جیسے بھی آپ دھو سکتا ہے۔ اگر کچھ بھی نہیں اویلیبل تو پانی سے زیادہ دھوئیں، لیکن کوشش کریں کہ وہ پانی گرم ہو۔ تو پیارے بھائیوں، ایک صحت مند قوم تب ہی بنتی ہے جب وہ احتیاطی تدابیر اپناتی ہے۔ آپ کو اور مجھے اچھے سے پتہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ وائرس ہمارے بیچ میں وائرل ہو جاتا ہے تو موت کی شرح جو ہے وہ ناقابل برداشت ہوگی۔ تو اللہ تعالی ہمیں ایسے برے وقت سے بچائے، اور ہمیں تھوڑا سا ہوش سے کام لینے کی ضرورت ہے۔ بس آخر میں آپ کے لیے یہ پیغام ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے اپنے گھروں میں رہیں۔ اگر آپ کا کام گھر میں بیٹھ کے چل رہا ہے تو گھر میں بیٹھ کے چلائیں، اور اگر آپ کا باہر نکلنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے تو آپ اکیلے باہر نکلیں، خاموشی سے اپنے دفتر جائیں، دفتر میں جا کے اپنے آپ کو لاک کر لیں، کسی دوسرے انسان کے پاس نہ جائیں، کسی دوسرے میڈیم کو نہ ٹچ کریں، اور اپنا کام ختم کر کے اپنے گھر میں واپس آ جائیں۔ اور اس سارے ٹینیور میں اپنے ہاتھوں کو، اسپیشلی اپنے ہاتھوں کو بار بار دھوئیں، بار بار صاف رکھیں۔ صحت مند رہیں دوستو، خوش رہیں دوستو، خوش رکھیں۔ اللہ حافظ۔